میری بات بن گئی ہے تیری بات کرتے کرتے۔ معزز حاضرین کرام، پردہ نشین خواتین اسلام، عزیز بچوں بچیاں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من عمل صالحا او من ذکر و انثی وهو مؤمن فلنحیینہ حیاۃ طیبہ۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ محبت کے ساتھ ہم تمامی حضرات مل جل کر کے اپنے آقا مولا احمد مختار شفیع روز شمار سیدی حضرات، بے کسوں کے کس، بے بسوں کے بس، بے یاروں کے یار، بے مددگاروں کے مددگار، بے کشتی کے کرانے والے آقا مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ دیگر پناہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کر دیجیے۔ اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا مولانا محمد اللہ وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیکہ یا حبیب اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ باشرہ آدمی نے خواب دیکھا اور خواب میں اس کی قسمت چمکی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیدار، بات ہے ہم لوگ تو مدینہ جانے کی تمنا کرتے ہیں، ہم لوگ مدینہ میں گھوم کے مدینہ کی بات کر رہی ہے، مدینہ کیا ہے، اب جن کی نگاہیں ہوتی ہے وہ کچھ سے کچھ دیکھتے ہیں، اور ہم لوگ جاتے ہیں نگاہیں کمزور ہوتی ہے، ہمیں صرف عمارت نظر آتی ہے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ حضور کا دیدار ہے، اور اللہ ایسا رحیم و کریم ہے کہ اپنے حبیب کا دیدار اگر خواب میں نہ ہو، جاگنے میں نہ ہو، تو قبر میں دیدار کرائے گا۔ یہ حضور کا دیدار ہی ہے کہ دیدار کی وجہ سے ہمیں قبر میں جانے کے لیے، کیونکہ دنیا ہمیں مردہ کہہ رہی ہے، مر گئے ہیں، لیکن ہمیں نہلایا جاتا ہے، شاندار کپڑے پہنائے جاتے ہیں، عطر لگائے جاتے ہیں، قبر میں عطر ڈالا جاتا ہے، صرف واحد مقصد اتنا ہے کہ حضور کا دیدار ہونے والا ہے۔ یہ سبحان اللہ، زور سے دیدار ہونے والا۔ انہوں نے خواب دیکھا، خواب دیکھا کہ حضور کی آنکھوں میں آنسو ہے، حضور کے آنکھوں میں آنسو ہے۔ یہ انسان گھبرا ہے، ایک تو دیدار رسول ہوا، یہ قسمت کی بات، لیکن سرکار کی آنکھوں میں آنسو کیوں؟ تو سرکار سے انہوں نے پوچھا، یا رسول اللہ، کہ آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ کے بجائے غمزدہ آنکھیں کیوں ہیں؟ کہا جس امت کے لیے ہم نے اتنی قربانی پیش کی ہے، رات و دن محنت و مشقت کی، اپنے نواسے کی قربانیاں دی، اپنا گھر اجڑوا دیا، اپنا وطن چھوڑا، ہجرت کر گئے، جس امت کے لیے رات و دن ہم روتے رہے، وہ امت ہمیں بھول گئی ہے، وہ امت ہمیں فراموش کر گئی ہے۔ وہ نوجوان بڑا متقی پرہیزگار تھا، اس نے کہا، یا رسول اللہ، امت کیسے فراموش کر گئی ہے؟ کہا وہ مجھ پہ درود پڑھنا چھوڑ دیا، درود پڑھنا چھوڑ دیا ہے، اس لیے مجھے فراموش کر دیا۔ درود پڑھنا کیوں چھوٹ جاتا ہے؟ اس لیے کہ ہمیں یاد نہیں۔ اگر یاد ہو جائے درود پڑھنا تو ہم پڑھیں گے، اور نہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ درود کو یاد کریں۔ میلاد شریف میں، جمعہ میں، ہر جگہ علماء
आइम्मा आपको दुरूद शरीफ पढ़ के सुनाते हैं, दुरूद शरीफ हम याद नहीं कर पाते, सिर्फ मुंह हिला, सर हिला, पढ़ा क्या खुद अपने को खबर नहीं। जबकि दुरूद दिल को उजाला बख्शती है, आंखों में रोशनी लाती है, आज़ाद जवारे में नूर पैदा करता है। अभी एक दुरूद शरीफ पढ़ते हैं, अल्लाह रब्बुल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस दुरूद को दुरूद आज़म कहा गया। इसका एक मिसरा है, पहला मिसरा, अल्लाह रब्बुल मोहम्मदिन, अल्लाह रब है मोहम्मद का। माना ये है, अल्लाह रब है मोहम्मद का। मतलब रब तो मेरा भी है, रब तो आपका भी है, अल्लाह जमीन का भी है, आसमान का भी है, चांद का भी है, सूरज का भी है, 18,000 मखलूकात का रब वही अल्लाह है। लेकिन जिसने ये लिखा है वो कुरान की रोशनी में, कुरान के अंदर सूरह इखलास है। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता कुल हुवल्लाहु अहद। ऐ महबूब आप फरमा दीजिए कि अल्लाह एक है। अल्लाह पूरी दुनिया कह रही है कि तू एक है, तो क्या बात न बन रही है? क्या पूरी दुनिया कहे चाहे न कहे, ऐ महबूब तू कह दे कि अल्लाह एक। यही हाल है ऋषि के पहले मिसरे का। सुभान अल्लाह। एक हाथ चला देखिए दूसरा हाथ कब चलता है, पीछे और से लोग चल रहा है। कभी मौफी में भी नहीं आ रहा, कई दफा कितना जब से मैं आया हूँ चार, लेकिन नहीं तो कम से कम आज ही नाम लिखा ले रजिस्टर में, बदलाना दे करके कि नहीं हम हाथ दिखाते हैं। सुनो, कमाल ये नहीं है, सबसे बड़ा कमाल ये है मेरा रब तू मालिक इसलिए है, तू रब इसलिए है कि तू मेरे नबी का रब है, तू मेरे रसूल का रब है। याद रखना, एक चीज और बता दे, दुआ मांगने में भी जब दुआ मांगने लगो तो अल्लाह से डायरेक्ट ये मत लो अल्लाह तू सुन का, अल्लाह तुझसे इसलिए मांग रहे हैं कि तू मेरे नबी का रब है, तू मेरे रसूल का रब है, तू रसूल के सदक़े में अता कर दे। एक ही मिसरा मुझसे बना था, ये आला हजरत के पोते है सरकार जिलानी में, एक मिसरा ये अल्लाह रब्बुल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दूसरा मिसरा नहीं बना, शेर नहीं बना, पढ़ते रहे। मदीना शरीफ जब पहुंचे, हुजूर के रोज़े पाक पर ये मिसरा पढ़ा, अल्लाह रब्बुल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब दिल मचल रहा था कि काश दूसरा मिसरा बन जाता तो एक शेर हो जाता। रोते रहे, अभी पढ़ते रहे, अचानक एक आवाज गूंजी, ए जिलानी पढ़ता क्यों नहीं है? नहनु इबादु मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलाद नबी। इबादत पर समझो, इबादत किसे कहते? इबादत कहते बंदा को। एतराज कर दिया, बदअकीदों ने एतराज कर दिया। ये देखो, ये बरेलवी मौलाना क्या कह रहा है कि हम मोहम्मद के बंदे हैं। नैनो इबादो मोहम्मदिन, हम नानो माने हम, इबाद माने बंदा, और मोहम्मद माने मोहम्मद, मोहम्मद के बंदे हैं। नादान को इबाद का माना समझ नहीं। इबाद के माने बंदे के भी है और इबाद के माने गुलाम के भी है। लोगों के अंदर मौजूद है, जहां बंदा माना लिखा हुआ है वही गुलाम भी लिखा हुआ है। उन्होंने जो शेर मिसरा, दूसरा मिसरा, गुंबद खजरा की छांव में आवाज आई, नहनु इबादो मोहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ए जिलानी का क्यों नहीं देता है कि हम गुलाम हैं मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
اسی لیے علماء فرماتے ہیں کہ یہ درود اعظم ہے، یہ درود ہر بلا کو دور کرتی ہے، ہر مصیبت کو دور کرتی ہے، ہر پریشانیوں کو دور کرتی ہے، اور ہر گھر میں برکت لانی ہو تو یہ درود صبح کو عورت پڑھے، اللہ اس کے گھر میں برکت عطا کرے۔ اس لیے اپنی بیٹیوں کو بھی اور اپنی بیویوں کو بھی یاد کرا دو یہ درود، تاکہ تمہارے گھر میں نہ رزق کی کمی ہو رہی ہو، کاروبار میں نقصان ہو رہا ہو، فراوانی نہیں آ رہی ہو، ذہنی پریشانی ہو رہی ہو، بیماریوں کا انبار ہو گیا ہو، تو کہو کہ یہ درود اعظم عقیدت اور محبت کے ساتھ مصلی بچھا کر کے گنبد خضرا کی طرف لو لگا کر کے یہ درود اعظم پڑھے، اور اسی مصطفیٰ سے رب ہے جس کا رب ہے خدا، اسی نبی سے مانگے، اور پھر دیکھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حضور کے صدقے میں کیسے شفا عطا فرماتا ہے، کیسے گھر میں برکتیں لاتا ہے، کیسے دنیا کی پریشانیاں دور ہوتی ہے، آپ کو احساس نہیں ہوگا اور دور ہوتا چلا جائے۔ اس لیے پڑھنی چاہیے۔ میں نے ہمیشہ مجلسوں میں اور نماز کے بعد، فرض کے بعد، اگر سب سے بہتر عبادت ہے، عبادتیں جو فرائض ہے یہ قبول ہو چاہے نہ ہو، اس کی کوئی گارنٹی نہیں، اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ تمہاری نماز، ہماری نماز قبول ہو رہی کہ نہیں ہو رہی ہے، روزہ قبول ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا، زکات قبول ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے، صدقہ و خیرات قبول ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے، لیکن درود شریف قبول ہو جاتا ہے، اس لیے کہ ہر لمحہ حضرت مولا کائنات علی مشکل کشا سے ایک سوال کیا تھا، اے علی یہ بتاؤ تمہارا خدا اس وقت کیا کر رہا ہے؟ تمہارا خدا اس وقت کیا کر رہا ہے؟ تو مولا کائنات فرماتے ہیں میرا خدا اپنے حبیب پہ درود پڑھ رہا ہے، اپنے حبیب پہ درود پڑھ رہا ہے۔ قرآن کی آیت ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ اپنے حبیب پہ درود پڑھ رہا ہے، تو جب پوچھو گے کہ اللہ کیا کر رہا ہے تو یہ جواب ہوگا کہ اللہ میرا اللہ میرے نبی پہ درود پڑھ رہا ہے۔ اسی لیے درود قبول ہے کیونکہ میرا درود رب کے درود کے ساتھ مل کے قبول ہو رہا ہے، اسی لیے درود کہا جاتا ہے کہ ہمیشہ پڑھا کرو۔ مولا کائنات کی بات آ گئی ہے، ایک مرتبہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجلس میں حضرت عمر سے ایک سوال کیا۔ سوال کیا کیا؟ اے عمر یہ بتاؤ کہ تمہارے سامنے کوئی مسلمان گناہ کرے گا تو کیا کرو؟ حضور اتنا ماروں گا کہ زندگی میں یاد رکھیں، اتنا ماریں گے کہ ان کی نسلیں یاد رکھیں گی۔ مسلمان ہو کر اللہ کی زمین پہ گناہ کرے گا وہ بھی میرے سامنے؟ ایک بات یاد رکھنا، اچھی بات بتا دے رہا ہوں، کبھی نیک لوگوں کے سامنے گناہ مت کرنا، نیک لوگوں کے سامنے گناہ مت کرنا، کیونکہ یہ نیک لوگ اللہ کے گواہ ہیں۔ کل قیامت کے دن ان سے پوچھا جائے گا کہ فلاں آدمی گناہ کر رہا تھا تم نے دیکھا کہ نہیں دیکھا، اور وہاں خدا کے سامنے تو جھوٹ بولے گا نہیں، لہذا آپ کے گناہ کی گواہی وہ دے دیں گے۔ اس لیے کبھی بھی نیکوں کے سامنے گناہ مت کرنا، اگر گناہ کر رہے ہو دیکھو کہ کوئی نیک آ رہا ہے تو گناہ سے رک جاؤ تاکہ تمہاری گواہ نہ ہو۔ حضرت عمر نے فرمایا یا رسول اللہ میں تو اسے اتنا مانوں گا کہ نسلیں یاد رکھے، نسلیں یاد رکھے گی، اللہ کی زمین پر اللہ کے آسمان کے نیچے گناہ کر رہا وہ بھی امت کے سامنے۔ حضرت عمر نے فرمایا جب بیٹھ جا، دیکھا پیغام بدلے ہوئے، پیغام بدلے ہوئے، تو تیری سے پوچھا اے علی تمہارے سامنے اگر کوئی بندہ گناہ کرے گا تو تم کیا کرو؟ عمر نے بتا دیا کہ کیا کریں گے، اور علی سے جب پوچھا گیا اے علی تم کیا کرو گے؟ کہا یا رسول اللہ میں اپنی چادر اٹھا کر کو ڈال دوں گا۔
گناہ کر رہا ہوگا تو میں اپنی چادریں اٹھا کر پر ڈال دوں گا یا اللہ یا رسول اللہ، اس لیے تاکہ اس کا گناہ کوئی دوسرا نہ دیکھ سکے۔ حضور نے فرمایا اے علی تم بیٹھ جا، تمہارے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ستاری کی صفت عطا کر دے گا۔ خدا ستار ہے، کتنا گناہ کرتے ہیں ہم، راتوں دن گناہ کرتے ہیں، اللہ ہمارے گناہ کو چھپائے جا رہا ہے، چھپائے جا رہا ہے، چھپائے جا رہا ہے، چھپائے جا رہا ہے، جھوٹ بولتے چھپا رہا ہے، چغلخوری کرتے چھپا رہا ہے، حسد کرتے چھپا رہا ہے، ظلم کرتے ہیں چھپا رہا ہے، لہذا اس سے بڑا کوئی ستار نہیں اور اس سے بڑا کوئی غفار نہیں۔ اور یہ بڑا کائنات ہے، مشکل کشا کی بات آ گئی ہے کروں کیونکہ احمد سرائے میں نے کہا تو مولانا لوگ چپ رہا ہے، جملہ میں نے کہا تھا وہاں کہ بتا حضرت مولا کائنات علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں جلوہ افروز ہے، ایوان لگے ہوئے پادری آ گئے مجلس میں، اچھا مسجد میں دلی آ جائے، حافظ آ جائے، مشرق آ جائے، اس کی آ جانے سے ہماری مسجد ناپاک نہیں ہوتی۔ اتنی مسجد کمزور نہیں ہے، ہماری مسجدیں اتنی کمزور نہیں ہے کہ غیر خدا کے ماننے والے اگر آ جائے تو ہماری مسجد ناپاک ہو جائے۔ یہ تو اپنی کمزوری ہے جو وہ ہوں گے کہ جن کی مندر میں پانی پیے تو تھپڑ کھا لے بچارا، ہماری مسجد کھلی ہوئی ہے، یہ اللہ کا گھر ہے، کبھی تصور میں نہیں لانا۔ تو حضرت علی جلوہ افروز ہے، اس پادری نے ایک سوال کیا، کہا اے علی تو نماز پڑھتے ہو؟ کہا کہ خدا کو دیکھتے ہو؟ ہاں خدا کو دیکھتا ہوں۔ کب دیکھتے ہو؟ کہا میں ایک تسبیح پڑھ لیتا ہوں سجدے میں، دوسری تسبیح اس وقت تک نہیں پڑھتا ہوں تو خدا کا دیدار نہیں کرتا۔ سبحان اللہ۔ یہ ہے علی، یہ ہے مولا کائنات علی مشکل کشا۔ اب پلٹ کے سوال کیا اس سے یہ بتاؤ علی تم خدا کو دیکھتے ہو؟ کہا ہاں۔ کہاں تک دیکھتے ہو؟ کہ میں وہاں تک دیکھتا ہوں نہ خدا بھی نہیں دیکھتا، جہاں خدا بھی نہیں دیکھتا وہ میں دیکھتا ہوں۔ پورے مجمع میں سناٹا چھا گیا، علماء کی مجلس ہے، باب العلم بول رہے ہیں، منبر رسول سے بولے کہ میں وہ دیکھتا ہوں جو خدا بھی نہیں دیکھتا۔ علماء میں چینی گویا شروع ہو گئی، یہ علی نے کیا کہہ دیا؟ حضرت مولا کائنات مسکرائے، فرمایا نادانو گھبراؤ نہیں، میرا خدا خواب نہیں دیکھتا ہے، میں خواب دیکھتا ہوں۔ یہی میں نے کہا نا کہ میں وہ دیکھتا ہوں جو خدا نہیں دیکھتا ہے، میرا خدا خواب نہیں دیکھتا ہے، میں خواب دیکھتا ہوں۔ یہ علی کا علم ہے، علم کی وجہ سے بتا رہے ہیں۔ اور آج جناب نوشاد صاحب کا پوچھا اپنے نواسے کی ختنے کی خوشی میں نواسے سے محبت کرنا، یہ سنیے جملے سنیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نواسے سے محبت کر کے پوری دنیا کو نواسے سے محبت کرنے کا طریقہ سکھاتے ہیں۔ پوری دنیا کو آج جو نواسے سے محبت کر رہے ہیں یہ سب حضور کی محبت کی دین ہے کہ آج لوگ نہ چاہ کر کے بھی اس سے محبت ہو رہی ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے بعد سے دشمنی ہے، اس کے گھر والوں سے دشمنی ہے، لیکن ناتی سے کوئی دشمنی نہیں ہوتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضور کی سنت ہے، نبی نے نواسے سے محبت کر کے دنیا والے کو بتایا۔ اور ایک چیز اور سن بات آ گئی ہے، اگر گھر میں پریشانی نظر آئے تو بھائی اگر حیات سے ہے، بہن حیات میں ہے، رزق میں برکتیں نہیں مل رہی ہے، رزق میں کمی ہو رہی ہے، تو بہن کو دعوت دے کر کے بلاؤ، سنو، اس سے کہو کہ تم وضو کرے، اپنے گھر میں اسے وضو کراؤ،
मुसल्ला बिछा दो और कहो 2 रकात नफिल नमाज पढ़े अपने घर में, और मेरे लिए अपने लिए उस बहन से दुआ कराओ। बहन ने अगर अपना आंचल उठा दिया तो परवरदिगार आलम उठे हुए आंचल की लाज रखेगा और तुम्हारी परेशानियों को दूर करना। ये है बहन से मोहब्बत का एजाज और उसका बदला। अल्लाह तबारक व तआला वालिदैन चले गए हैं, इसलिए बेटी उनकी बेटी से मोहब्बत करके अपने घर को संभाल। लिहाजा आज होनी चाहिए मानवासे की मोहब्बत है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहली बार दुनिया में जाना कि बच्चे को सूंघा जाता है, ये हुजूर ने सूंघ के दिखाया। छूना तो किया लेकिन सूंघा नहीं दिया, पूरी तारीफ पड़ जाएगी उससे पहले। ये पहली जात है, नबी ने एक जिन्होंने अपने नवासे को सूंघा। और एक बार चलते चलते सुन लीजिए, एक मरतबा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, हज़रत फातिमा ज़हरा के प्यार। दोनों नवासे से मोहब्बत करते थे हुजूर, लेकिन इमाम हुसैन को ज्यादा मोहब्बत करते। लेकिन उस दिन इमाम हसन से बहुत प्यार करते, बहुत मोहब्बत, बार बार पेशानी चुभ रहे, बार बार पेशानी चुभ रहे। हज़रत फातिमा ज़हरा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, आज आपके मोहब्बत का अंदाज अलग है, आप तो दोनों नवासे से मोहब्बत करते हैं, लेकिन आज हसन को क्यों चूम रहे हैं? कहा, देख फातिमा, इसकी पेशानी में जो नूर चमक रहा है, ये नूर जब दुनिया में आएगा तो मुहिद्दीन कहलाएगा। याद रखना, इसकी पेशानी में एक नूर चमक रहा है, जिस नूर का नाम अब्दुल कादिर जिलानी को सिपा है। मैं उस नूर को देखकर मचल रहा हूं और चुभ रहा हूं कि मेरी नस्लों में ऐसा भी बच्चा पैदा होगा। ये है हज़रत इमाम हसन रज़ियल्लाहु। मैं ये बता रहा था कि नवासे से मोहब्बत हुजूर ने करके दिखाया, और हमें भी चाहिए कि अपने नवासों से मोहब्बत करें। एक बार नवासे से जब मोहब्बत कीजिएगा तो बेटी आपसे मोहब्बत करने लगेगी फितरतन। जो बेटी है आपकी, जो उस बच्चे की माँ है, वो आपसे मोहब्बत करने लगेगी। और जब तक आप नवासे से मोहब्बत नहीं कर रहे हैं, बेटी की मोहब्बत एक दीवार नजर आती है। लेकिन जैसे ही नवासे से मोहब्बत करते हैं, वो दीवार खत्म होती है और बेटी डायरेक्ट बाप से ऐसी मोहब्बत करता है जैसा वो नवासे से मोहब्बत करता है। इसलिए नवासे और नवासियां दोनों से मोहब्बत करनी चाहिए। पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम, सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अब 2-3 शेर हम भी सुना देते हैं। पीछे वाला जगह है ना, पीछे वाला हाथ उठाइए तो जरा देखे जागे कि नहीं आप लोग। अफजल साहब गौर से देख रहे, हम तार महफिल में रहते, देखिए पीछे वाला जगह। दुरूद पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम, सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सरे महफिल करम इतना मेरे सरकार हो जाए। सुभान अल्लाह। आके सुभान अल्लाह। पीछे वाला भी झूम के बोले और तरफ के सुभान अल्लाह। हुजूर के नाम पे सुभान अल्लाह। इमाम हुसैन के नाम पे सुभान अल्लाह। कितनी आवाज में इमाम हुसैन से मोहब्बत करते हो? देखना कितनी मोहब्बत करते हो। ये मुहर्रम ये दिखला रहा सामने, मैं नाटी मांग रहा ये मुहर्रम नहीं होगा, इसको पता नहीं इमाम हुसैन के नाम मांगता है। इमाम हुसैन के नाम पर बोलो, लेकिन ये तो झूठ के बोलो ना, डरना क्या है? हुसैन तो हर जगह है, हुसैन हर जगह है, याद रखना। शर्त ये है कि वो अकीदत हो जाए, वो मोहब्बत हो जाए, तो हमारे रगों में हुसैन है, हमारी आंखों में हुसैन है। सरे महफिल करम इतना मेरे सरकार हो जाए और निगाहें मुंतजिर रह जाए और दीदार हो जाए। यानी हम आंखें फाड़ते रहे कि हुजूर का दीदार हो, देखते रहे और हुजूर का दीदार हो जाए। और देखिए एक शेर, गुलामे मुस्तफा बनकर मैं बिक जाऊं मदीने में। सुभान अल्लाह।
یہ ساحل تمہارے پیچھے جو لڑکا کھڑا ہے اس کو آگے کر دے، جو پیچھے بیٹھا کرسی پر، تمہارے پیچھے جو بیٹھا ہے تو بولو یہ جمعہ نہیں ہے مسجد میں. جتنا ہمارے محلے کا یہ نوجوان چھپڑا ہے اتنا بے ادب ہو گیا ہے کہ جمعہ کے دن مسجد میں کونا میں بیٹھ کر کے خطبہ ہو رہا ہوتا ہے جس کا سننا واجب ہے، یہ گفتگو کرتے ہیں، ہنسی مذاق کرتے ہیں، اس وقت شریعت کا حکم یہ ہے کہ اسے مسجد سے نکال دیا جائے. اور بڑے لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں، تم چاہتے ہو کہ جمعہ کے دن ہمیں نکال دیا جائے؟ اتنے علماء کو بلاتے ہو، اچھے اچھے عالم آپ رکھتے ہیں اور اپنے دل سدھار پیدا نہیں کرتے. باہر کے لوگ آپ کی جمعہ میں نماز پڑھنے آتے ہیں، وہ کیا کہیں گے؟ وہ کیا کہیں گے وہ سوچو تم. کیا تم نے بدنام تمہارے باپ، کیا تم بدنام تمہارے دادا، کیے تم پورا گاؤں بدنام. جس وقت امام صاحب خطبہ دے اس وقت سننا واجب ہے. اسی طرح ہماری نماز قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی، بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اگر نماز کے بعد درود و سلام پڑھنے کا خیال آ جائے تو سمجھ لینا کہ نماز قبول ہو گئی. اور یہاں سلام کے بعد گفتگو کرتا ہے، سلام کے بعد بات چیت کرتا ہے اور سلامی کر باہر نکل آتا ہے. ہفتہ میں تو 2 وقت کی 2 رکعت نماز پڑھنے جاتے ہو، وہ بھی 2 رکعت نماز صحیح نہیں پڑھ پا رہے ہیں. اور امید لگائے ہیں کہ میدان محشر میں شمارش ہو جائے. کس منہ سے جاؤ گے حضور کی بارگاہ؟ کون سا چہرہ لے کے جاؤ گے نبی کی بارگاہ؟ اچھا ایک آدمی گپ کر رہا تو دوسرا بھی گپ کر لے گا کسی میں. اگر آپ احتیاط برتیے، بڑے لوگ اچھے لوگ، حساب سلام کا وقت سے کوئی گپ نہیں ہوگا، کوئی بات نہیں ہوگی، سلام پڑھنا ہوگا، بچے خود پڑھنے لگے. آپ نے تربیت بدل دی، ماحول بدل دیا ہے. اور یہ اس کا گناہ آپ کے سری نہیں ہوتا ہے، علماء حضرات کے گناہ کرا جاتا ہے کہ تو کیسا عالم ہے کہ گناہ سے نہیں روک رہا ہے. اس لیے اپنے سماج کو اجتماعی گناہ سے روکو. اور یہ ذمہ داری آپ کی ہے، ہماری نہیں. ہمارا کام ہے بتا دینا یہ اجتماعی گناہ ہوتا ہے، اسے روکنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے. اور سنو، غلام مصطفیٰ بن کر میں بک جاؤں مدینے میں، اس کی تمنا نہیں ہے. جانتے ہیں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ جب غلام مصطفیٰ بنے، جب تک بنے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا. جب تک بنے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا. امیہ کے غلام رہے، جو چاہے تھپڑ لگا دیا، جو چاہے گھسیٹ دیا، جو چاہے پتھر مار دیا. لیکن جب غلام مصطفیٰ بن گئے تو عالم یہ ہے کہ عرش کے فرشتے انتظار میں ہیں، جنت کی حوریں انتظار میں ہے. یا رسول اللہ، جب میراج کی رات میرا کا تشریف لے گئے تھے تو حوریں آنکھیں دکھائے، سر کو جھکائے، حضور کا استقبال کر رہی ہے. سرکار نے پوچھا، اے حورے، سب خوشیاں منا رہے ہیں، تم کیوں غمزدہ ہو؟ کہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، ہمیں تصویر دکھائی گئی ہے 70,000 کی حوروں کی جو سردارہ تھی. اسے کہا گیا تم کیوں غمزدہ ہو؟ کہا یا رسول اللہ، ہمیں تصویر دکھائی گئی ہے، یہ تصویر ہے، یہی میرا شوہر ہونے والا ہے، یہ بڑا کالا کروٹا ہے، ہونٹ اس کے موٹے ہیں، آنکھ بڑی پتھریالی ہے، ناک چپڑا ہے، اس کا گال پچکا ہے. یا رسول اللہ، اتنا بدصورت ہے کہ دیکھنے کے لائق بھی نہیں ہے، اس سے میرا نکاح ہوگا. اللہ کے رسول کے جلال آ گیا. فرمایا اے حورے، اپنے حسن پہ غرور مت کرنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ کل قیامت کے دن میرا بلال تمہیں ٹھکرا دے. غلام مصطفیٰ بن کر میں بک جاؤں مدینے میں، محمد نام پہ سودا سرے بازار، سرے محفل کرم اتنا میرے سرکار ہو جائے اور نگاہیں منتظر رہ جائے، دیدار ہو جائے. اور سنبھل کر قدم رکھنا حاجیو، یہ شہر مدینہ ہے. سنبھل کر قدم رکھنا حاجیو، یہ شہر مدینہ ہے. ایک بزرگ جن کا نام حضرت بوری شاہ قلندر ہے، ان کا مزار 3 جگہ.
ایسے ایسے بزرگ ہیں، ایک بزرگ حیدرآباد میں ہیں، ان کی قبر 6 جگہ 6 جگہ ادھر کیا ہے کہ منگل کو انتقال کر گئے، تو کسی نے کہا وہاں پڑھ کے پیر صاحب کے منگل کو انتقال کر گئے، اچھا اٹھ کے بیٹھ گئے، تو جب کہے گا تبھی ہم مریں گے، جب تو کہے گا تبھی ہم مریں گے۔ اتنے ان کے پیر نے اشارہ دیا، شریعت کا خیال رکھا، لوگوں نے دفن کر دیا۔ پھر کسی نے اسی طرح سوال کر دیا، پھر وہ قبر سے باہر نکلا، 6 جگہ ان کا کی قبر ہے۔ حضرت ابو علی شاہ کی قبر 3 جگہ ہے۔ یہ حضرت ابو علی شاہ کون ہے، ذرا سے ایک جھلک میں دکھاتا ہوں۔ قلندر، پانی پت، کرنال ایک جگہ ہے۔ آپ تو چاول بنانے میں بنانا چاہتے ہو پنجاب، لیکن کرنال ایک جگہ ہے، بہت عالیشان مسجد ہے، جہاں پر مزار شریف ہے کرنال میں حضرت ابو علی شاہ کا، وہاں بہت ہی شاندار مسجد ہے۔ اگر ایسی مسجد آج بنائی جائے تو کروڑ روپیہ سے کم نہیں لگے گا، 1 کروڑ سے زیادہ خرچ ہوگا، جو اس پہ نقش و نگار ہیں، قرآن کی آیتیں ہیں اس پہ، بہت لمبی چوڑی مسجد ہے۔ اسے قبضہ کیے ہوا ہے پنجابی، ایک مسلمان نہیں وہاں۔ مزار شریف ہے حضرت ابو علی شاہ کا۔ جب آپ کرنال پہنچے تو مست قلندر پان بہت کھاتے تھے حضرت ابو علی شاہ، چورتے ایک گوالا کی بیٹی تھی، دودھ پیتے تھے حضرت ابو علی شاہ کا۔ گوالا کی بیٹی روزانہ اس کو دودھ دے جاتی تھی حضرت ابو علی شاہ کا، بڑے رہتے تھے، اس کو مسجد نہیں تھی، ناکام کا۔ وہ ایک بازار ہے، تو سیمیتی بولتی، اسی بازار کے قریب کوڑا میں پڑے رہتے تھے، اس کو جو ہوتا دے دیتا۔ لیکن وہ گوالا کی جو بیٹی تھی وہ روزانہ دودھ لے کر آتی، پلاتی، چلی جاتی۔ اس کی شادی ہو گئی، 12 سال ہو گئے، 2 بچے، اولاد نہیں تھی۔ ایک دن اس کے شوہر نے بہت مارا اس کو، کہا سن، اب اگر تیرا بچہ نہیں ہوا تو تم کو چھوڑ دو۔ بڑا چپ چاپ، اور پھر الزام لگائی کہ تم جاتی ہے قلندر مسلمان کے پاس، غلط نگاہ، غلط چیزیں۔ وہ آئی، کہا بابا آج دودھ دے رہی ہوں، کل سے نہیں آ رہی۔ کہا نہ رہی حضور، اس لیے کہ 12 سال سے آپ کے پاس آ رہی ہوں، ہم کو بچہ نہیں ہے، ہمارا شوہر ہم کو مارا ہے، اور کہا اگر بچہ نہیں ہوا تو تم کو چھوڑ دیں گے، جائے گی میاں کے پاس۔ اچھا ایسی بات ہے تو جا، تیرے محلے میں جتنی عورت کو بچہ نہیں ہو رہا ہے نا، سب کو لے جا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بچہ نہیں ہوا ہے سب عورت کو لاؤ۔ اس میں 12 عورت ایسی تھی، 11 عورت، اس کو لے کر 12 آتی کہ جس کو اولاد نہیں ہو رہی تھی۔ اس میں ایک راجپوت کی بیٹی بھی تھی۔ 12 عورت حاضر ہو گئی، کیونکہ نہیں حضرت ابو علی شاہ کا اندر سوئے ہوئے، عورت بیٹھی ہوئی ہے، اس کی ہمت ہے کہ ان کو ٹوکے۔ کوئی گوالن نے کہا حضور سب آ گئی ہے، کب تک بیٹھا لیے گا؟ چپ بیٹھ، ابھی اچھا لگ رہا، بیٹھ۔ بیٹھی رہی، جب شام ہونے لگی تو اس نے کہا حضور اب شام ہو رہے، سورج ڈوب جائے گا، گھر والے ماریں گے ہم کو، جلدی ہم چلے، دعا کر دیجئے نا۔ منہ سے سٹھی نکالا، لے کھا لے۔ سب عورت اس سٹھی میں سے بانٹ لیا، کھایا، لیکن راجپوت کی جو بیٹی تھی اس نے ہاتھ میں لگا کھائی، 11 کھائی، ایک نے نہیں کھایا، چلی سب، چلی گئی گھر۔ اس ایک نے کیا کیا، پتھر کے نیچے اس کو ڈال دیا۔ پان کی سٹھی کو جو چبا چکے تھے، اس کا رس ختم ہو گیا تھا، خالی سٹھی بچا تھا۔ اس سٹھی جو آپ نے بانٹا، اس میں سے راجپوت کی بیٹی نے سٹھی کو پتھر کے نیچے داب دیا، چلی گئی۔ 9 مہینے کے بعد 11 کو بچہ پیدا ہوا، سب کو بیٹا۔
بڑے دھوم دھام سے ناچتے گاتے آئی حضرت ابو علی شاہ قلندر آنکھ کھلی تو کہہ رہے دھمال کا ہے کا یہ دھمال کیسا یہ ناچ گانا کیسا کہا حضور تو چٹھی کھلایا تھا نا سب کو بچہ ہو گیا کہا رے بچہ ہو گیا تو یہ 12 کو نے کھلایا تھا 12واں کہاں ہے کہا حضور اس کو نہیں ہوا بہت رو رہی ہے کہا بلا اس کو بلا سچ سچ بتا کہ تم نے میری چٹھی کھائی تھی کہا نہیں بابا یہی تو غلطی ہو گئی آج ہم معافی مانگنا کاش کہ ہم بھی کھا لیے ہوتے کہا یہ بتا کہ چٹھی رکھا کہاں ہے کہا پتھر کے نیچے کہا جا تیرا بیٹا وہیں کھیل رہا وہ ابو علی شاہ قلندر ہیں کہ چٹھی کھلا دے تو بے اولاد کو اولاد ہو جائے ابو علی شاہ قلندر کی بات آ رہی ہے آگے دلی پہنچے سننے کو بڑھو نا سننے کو میں ہے ہاتھ اٹھا کے دکھاؤ سننے کو میں پیرانی کی انتظار کر رہی ہو کہ ہم لوگ ٹھنڈا پی کر ویسے بھی آج شامے کو ابو صاحب سے کہہ رہے تھے جن کو مدعو دعوت دیا نا تو رات بھر لگا دے تو کر لیں یار رات بھر لگا دے نہیں بڑا تجربہ ہوتا ہے رات بھر موبائل دیکھے گا 2 بجے رات تک 3 بجے رات تک اس کا ہاتھ کرتا نہ آنکھ بکتی نہ اس کو بوجھل ہوتا نہ اس کو بیماری ہوتی ہے اور جیسے ہی میلاد شروع ہوا جب مسجد میں جائے گا نا جتنا نکاح خالی گھڑی پر کوئی تکلیف نہیں سنتا کہ جتنا جلدی ٹائم ہو امام صاحب نماز پڑھایا سب سے چھوٹی سورہ پڑھ دے تاکہ ہم جلدی سے بات کریں یہ ہماری قوم ہے یہ حضور کی امت ہے یہ حضور کی امت ہے نبی دعا کرنے سے بھی حضرت ہمارے یہاں ناما ہو گیا دن ناما ہو گیا تھا پھر آپ ہی کہنا ہمارے یہ سمجھ میں ہے لوگوں کے کیا جبکہ حضور فرماتے ہیں کہ پوری عبادت کا مقصد کیا ہے وہ دعا تم اپنے سجدے کی قبولیت کی دعا مانگو اپنے رکوع کی قبولیت کی دعا مانگو اپنے قیام کی قبولیت کی دعا مانگو اپنی تسبیح و تحلیل کی دعا مانگو کہ اللہ ہماری ٹوٹی پھوٹے جملے کو قبول کر لے دعا مانگو گے ہر اس کے چھوٹی کہا نہیں جلدی سے دعا کر دیجیے دلے نہیں لگ رہا ہے جلدی سے کھلیان میں جائیں گے باغیچہ میں جائیں گے یہ قوم ہماری ہو رہی ہے جس کو دین سے نابلدی ہو رہی ہے دین سے دوری ہو رہی ہے یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارا وقار تمہاری عزت تمہاری آبرو 20 چوراہے پہ پامال کر رہا ہے تو یہ احساس کریے حضرت ابو علی شاہ قلندر اتنا پہنچ گئے دلی دور تھا سرکار نظام الدین اولیاء کا آپ کے گاؤں کے لوگ جو باہر رہتے اس میں سے 90% لوگ دلی میں رہتے کیا پٹوری والے کا گھر دلی ہے دلی والے کا گھر پٹوری ہو گیا ہے کتنے لوگ دلی میں کام کرتے جا رہے تھے وہاں پر پوچھے حضرت ابو علی شاہ قلندر دلی میں پہنچے تو 20 سڑک سو 20 سڑک پر بھی چالو سڑک تو اتنے میں قافلہ آ رہا تھا 200 اونٹ پہ سامان لدے ہوئے چلا رہا 200 اونٹ سڑک پہ ہے ابھی سڑک پہ سویا پہ کال اونٹ کس کو دیکھتے لیکن ان کا اونٹ کے لگام پکڑنے والا آگے آگے چل رہا تھا اس نے دیکھا کہ ایک مست قلندر کپڑا پھٹا ہوا بال بجھا ہوا بدن پہ مکھی سب کچھ لگ رہی ہے پڑا ہوا ہے کچھ بول بھی نہیں رہا ہے لہذا کہو بابا ہٹو 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 نہیں ہٹے ابھی ہٹو نا معلوم نہیں ہے کہ سرکار نظام الدین اولیاء کی خانقاہ کا لنگر کا کھانا جا رہا اناج جا رہا ہے اٹھ کے بیٹھ گئے ابے کون نظام الدین اولیاء کون نظام الدین اولیاء اتنا کہا کہ سرکار نظام الدین اولیاء اپنی خانقاہ میں چیخنے لگے رونے لگے
حضرت امیر خسرو باہر آئے، حضور کیا ہو گیا؟ کہا حضور مت کہو میں لٹ گیا۔ کہا ہوا کیا حضور؟ کا ولایت سلب ہو گئی، ولایت چھین لی گئی۔ حضرت ابو علی شاہ قلندر نے اتنا کہا کون نظام الدین اولیاء، اتنا کہہ کر کے ولایت سلب کر لی نظام الدین اولیاء کی۔ یہی قلندر ہوتے ہیں، یاد رکھیے گا۔ قلندر کب چاہے، کب جب چاہے تب ولایت چھین لے، کیونکہ یہ اللہ کے واسطہ ہوتے ہیں، یاد رکھیے گا۔ یہ جاسوس ہیں اللہ کے، یہ قلندر لوگ، یاد رکھیے گا، یہ جاسوس ہے اللہ کے۔ یہ حکومت میں جاسوسی جو کام ہے وہ قلندروں کے حوالے ہے، جاسوس ہے۔ حضرت امیر خسرو رونے لگے، میرے پیر کا سب کچھ چھینا گیا۔ اور چھینا کون؟ چھینا کون؟ ایک قلندر آیا ہوا ہے دلی میں سے چھین لیا ہے ہماری۔ امیر خسرو پہنچے وہاں تو دیکھا کچھ دیر کے بعد بیٹھے رہے، کچھ دور دیکھ کے حضرت ابو علی شاہ قلندر ایک بتاشا کی دکان پہ گئے، بتاشا خریدا ہوتا ہے۔ بتاشا مٹھائی بہت اچھی تھی، 50-60 سال پہلے سب سے اچھی مٹھائی بتاشے تھی، بازار میں بتاشا بنتا تھا، تحفہ بتاشا لے کے جاتے تھے۔ کیا شاہ صاحب آگے بتاشا لاتا تھا، تو بتاشا کی دکان پہ گئے تو پوچھا دیا کا بتاشا تھا، بتاشا دیا اس نے۔ ایک بچہ بغل میں ہلوائی کے بیٹھا رہتا تھا، اس بچے کو اٹھایا، گود میں لیا، سر میں بٹھالا، بتاشا دودھ کھلا رہے محبت سے۔ امیر خسرو خوشی کے بارے ناچنے لگے، اب کام بن گیا، اب کام بن گیا۔ امیر خسرو ناچنے لگے خوشی میں، مگر چپ چاپ کنارے کھڑے ہو کر خوشی میں۔ جب حضرت ابو علی شاہ قلندر نے بچوں کو چھوڑ دیا، بچہ اپنے گھر جا رہا تھا، امیر خسرو دوڑ گئے، بچوں کو اٹھایا، گلے لگایا، چوما، کہا سن کون بابا ہے؟ وہ چومتا، وہ کھانا بٹھاتا، آپ کہیں نہیں جانتے، لیکن کئی روز سے آگے بیٹھا ہے، کہیں ہٹتا بھی نہیں ہے، بتاشا خریدتا ہم کو کھلاتا ہے، ہم بھی اسے کاندھے پہ بیٹھے رہتے تھے، گودی پہ بیٹھے رہتے، کھیلتے رہتے۔ سن یہ 10 روپیہ ہے، دور میں 10 روپیہ آسانی نہیں، آج سے 400 سال پہلے آسان نہیں تھا۔ یہ 10 روپیہ ہمارے پاس ہے۔ امیر خسرو بہت دولت مند انسان ہے، یاد رکھیے گا، حکومت کے وزیر تھے، بہت بڑی دولت ہوتی ہے۔ امیر خسرو نے کہا یہ 10 روپیہ تم کو دیں گے تو سال بھر بتاشا خرید کے کھاتا رہے گا، جب بھی ختم نہیں ہوتا، نہیں، لیکن ہمارا ایک کام کرنا ہوگا۔ بول کیا کام ہے؟ کام جو بروا لیتا ہے نا، جو لیتا ہے نا کھانا، اس سے کروا دو نظام الدین اولیاء۔ خالی اتنا کروانا ہے، کہاں؟ اب کل کرا دیں گا، کرانا تو پیسہ دو، ابھی نہیں، کرا لے گا تب پیسہ دے گا۔ پورا بچہ سویرے آیا، خوشی میں 10 روپیہ کے لالچ میں حضرت ابو علی شاہ قلندر لیتے ہوئے تھے، بچہ کو دیکھا تو اٹھ گئے، بتاشا خریدا اور جہاں کے بچے کو پکڑے کہ بچہ ادھر بھاگ گیا، ادھر گئے تو ادھر بھاگ گیا، ادھر گئے تو ادھر بھاگ گیا، بچہ بھاگا جا رہا۔ ابو علی شاہ قلندر پریشان ہے، ارے بڑے لگ رہے ہیں تیرے، کیا بات ہے؟ میں تجھ سے بات نہیں کروں گا۔ کیوں نہیں کرے گا؟ نہیں کریں گے نا، کل لے کر نہیں کریں گے، بتاشا کھا لے کر نہیں جائیں گے، پانی پی لے کر نہیں، کھانے میں بچے گا نہیں۔ چاہتا کیا ہے؟ کہاں نظام الدین اولیاء، کہاں نظام الدین اولیاء، تو اولیاء، وہ شاہ قلندر کا تو اولیاء۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بچے کو بری بنا دیا، کہا تیرا باپ اولیاء، کہا نظام الدین اولیاء، کہا نہیں تیرا باپ اولیاء، اس کے باپ کو بری بنایا گیا، کہا حضور کہیے نظام الدین اولیاء، کہا تیرا دادا ولی، اس کا دادا مر گیا تھا، قبر میں اٹھایا گیا، اسے ولایت دی گئی، کہا تیرا پردادا ولی، بچہ کہے جا رہا لیکن حضرت ابو علی شاہ قلندر نہیں کر رہا، نہیں کہہ رہے۔ تو 7 پشت تک جس میں کافر بھی تھے قبر سے اٹھایا جاتا، اسے مسلمان کیا جاتا، اسے ولایت دی جاتی۔ جب 7ویں پشت تک پہنچ گئے تب اللہ نواز دی، ابو علی شاہ قلندر کافر کو مسلمان کرتے ولایت دیتا ہے، اور ایک ولی کی ولایت سلب کر لیتا ہے، اور ایک کہتے نہیں دیتا نظام الدین۔ آپ نے فرمایا بچوں کی ضد نے نظام کو اولیاء بنا دیا۔ یہ حضرت ابو علی شاہ قلندر نے سنبھل کر قدم رکھنا، ہاتھ جوڑو،
یہ شہر مدینہ ہے. ان کے مرید اب ان پہ تھے برا مدینہ پاک. ابھی مدینہ کا ذکر ہے. مدینہ پاک گئے تھے جب ان کے مرید آپ نے فرمایا تھا نادانوں مکہ میں جیسے رہنا لیکن مدینہ میں کتے کو بھی تکلیف نہ ہونے. حضرت یوسف بنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ 7 مرتبہ مدینہ شریف حاضر ہوئے اور ہر بار مسجد نبوی کے اندر داخل نہیں ہوئے. باہر دروازے پہ سلام پڑھتے آنسو بہاتے چلے جاتے. لوگوں نے پوچھا حضور سب لوگ تو مدینہ میں آ کر مسجد نبوی میں حضور کے مزار پہ حاضری دیتے ہیں آپ دروازے سے کیوں آپ کو چلے جاتے ہیں؟ کہ کتے کا کام ہے دروازے پہ رہنا اندر داخل نہیں. ایسے غریب لوگ ہیں. حضرت جامی علیہ رحمہ ایسے بزرگ ہیں کہ مت پوچھئے. ان کے قبر انور پہ لکھا ہوا جو 7 مرتبہ حضرت جامی کے مزار کی زیارت کرے گا اللہ اسے جنت عطا فرمائے. حضرت جامی علیہ رحمہ وہ ہیں جس کے لیے حضور قبر انور سے باہر آئے تھے. اتنی محبت حضور سے کرو کہ تم پٹوری میں رہو دیدار یہی ہو جائے. یہ کب ہوگا؟ جب نبی سے محبت کرو گے تب ہوگا. تو اپنے مرید نے کہا تبلیغ سے فرمایا تھا کہ کتے کو تکلیف مت ہونے دینا لیکن جیسے ہی مدینہ پہنچا کہ کتے کا پاؤں کچلا واپس آیا سلام کیا تحفہ دیا. حضرت ابو علی شاہ قلندر نے بایاں ہاتھ بڑھایا مصافحہ کے لیے. کہا حضور جو حج کر کے نہیں آیا تھا تو دونوں ہاتھ سے مصافحہ کرتے تھے آج حج کر کے آیا ہوں تو بایاں ہاتھ سے مصافحہ کرتے. آپ فرماتے میں تیرا عیب چھپا رہا ہوں تیرا عیب چھپا رہا بنایا ہوں تو نہیں کروں گا. آپ نے کمبل ہٹا تو دیکھا ہاتھ کچلا ہوا ہے. فرمایا حضور یہ کیا؟ کانادان جس کتے کا تو نے مدینہ میں پاؤں کچلا تھا وہ کتا کوئی اور نہیں تیرا پیر ابو علی شاہ. سنبھل کر قدم رکھنا حاجیو یہ شہر مدینہ ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ سارا سفر بیکار ہو جائے. چلے محفل کرم اتنا میرے سرکار ہو جائے نگاہیں منتظر رہ جائے اور دیدار ہو جائے. درشی پڑھیے اللہم صلی اللہ علیہ مولانا مولانا محمد الواری وسلم صلاۃ و سلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. محترم حضرات ختنہ یہ ہے کہ اسلام ہمیشہ مسلمانوں سے خون مانگتا. پہلا امتحان ختنہ ہے. اسلام ہمیشہ آپ سے خون مانگتا ہے. یہ مت سمجھیے گا کہ ہمیں کوئی پریشانی نہیں آئے گی. ہم مسلمان ہیں اللہ کو مانتے ہیں ہم قرآن کو مانتے ہیں مسجد جاتے ہیں ہم کو پریشانی نہیں آئے گی. نہیں قرآن خود ہی کہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُم بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. ہم تمہاری آزمائش کریں گے. دعویٰ کرو کہ مسلمان ہے تو ہم تمہاری آزمائش کریں گے. مولا ایک بار کرے گا جب تک رہے گا تب تک کرتا رہے گا. اس لیے جب بھی پریشانی آ جائے تو سمجھ لینا کہ خدا ہمارا امتحان لے رہا ہے. دعا کرنا مالا طاقت لنا بھی اے اللہ میری طاقت جتنی ہی ہو کہیں بھی امتحان لینا میری طاقت سے زیادہ امتحان نہ لینا ہونا ہے. دعا کرتے رہنا. لہذا ہمیشہ اسلام آپ سے خون مانگتا ہے اور پہلا خون بچہ ماں کے شکم سے جیسے ہی پیدا ہوتا ہے کہ ناف کاٹ کر کے خون مانگتا ہے. دوسرا خون اسلام کہتا ہے کہ جب بچہ 7 دن کا ہو جائے تو اس کا عقیقہ کرو اور اس کا ختنہ کر دو. عقیقہ کر کے اس کی زندگی کی حفاظت کر لو اور ختنہ کر کے اس کی بیماری سے حفاظت فرما لو. اسلام آپ سے خون مانگتا ہے. جب بالغ ہو جائے تو قربانی کرو اور جب اسلام پر آنچ آ جائے تو اپنی قربانی پیش کرو. یہ قربانی کے طریقے ہیں. امام حسین نے ہر قربانی کر کے دکھا دیا. یہ اللہ تو جس کی قربانی مانگ رہا ہے میں سب کی قربانی دے دوں گا. بیٹے کی قربانی دے دی, بچے کی قربانی. بچے کی بات بہت سے لوگ کرتے تھے. علی اصغر کو میدان کربلا میں لے گئے امام حسین نے یاد رکھنا جب خانوادہ حسین کا نوجوان شہید ہو گیا صرف امام زین الدین ہے اور حضرت علی اصغر. اچھا لگا علی اصغر
کہ سب تو شہید ہوا، ہم شہید نہیں ہوں گے، تو انہوں نے پیاس کا بہانہ بنایا، سوچا کیسے تو بھیجیں گے نہیں اسے، لہذا زبانیں باہر نکال لی تاکہ پانی کے صدقے میں خون دے آئے، جائیں پانی لینے خون دے دے۔ یاد رکھنا علی اصغر نے یہ خون دے کر کے اپنی قربانی پیش کی تھی، پیاس تو بہانہ تھا ان کا۔ حضرت امام حسین نے قربانی پیش کر دی ہے، یاد رکھنا، اور یہ اپنے نانا کی امت کو سبق سکھا گئے کہ تمہیں بھی جب اسلام کی ضرورت پڑے تو یہ مت سمجھنا کہ بیٹا جوان ہمارا سہارا بنے گا، نہیں، سہارا تو خدا ہے تمہارا، بیٹا کو بھی اللہ کی راہ میں قربان کر کے اللہ کا سہارا کرا۔ یہی وجہ ہے امام حسین جب کسی کی شہادت ہو جاتی ہے تین بات کہتے ہیں، لاش کو بہت ملی رکھتے، امام حسین سے زیادہ غم کس کو ہوگا؟ جب حضرت علی اکبر کی لاش کو اٹھانے گئے تھے، چند دوری پہ تھی، خیمہ سے زیادہ دور نہیں حضرت علی اکبر تھے، یہاں گرے تھے گھوڑے سے نیچے، زیادہ دوری نہیں تھی، کٹیا چران 18 سال کی، لمبے خوبصورت حضور کی شکل۔ صحابہ کرام جب بے چین ہو جاتے تو فاطمہ الزہرا حضرت امام حسن کے گھر حضرت امام حسین گھر تشریف لے جاتے اور فرماتے امام حسین اپنے بیٹے علی اکبر کو باہر لاؤ۔ صحابہ منبر پہ کھڑا کر دیتے حضرت علی اکبر کو اور حضور کا چہرہ ملاتے، حضور کے چہرے سے علی اکبر کا چہرہ ملتا جلتا لگتا۔ صحابہ کو تشفی ہو جاتی، جب جب حضور کے دیدار بے چین کرتا صحابہ علی اکبر کو چہرہ دیکھ لیتے تھے۔ علی اکبر کی لاش کو اٹھایا امام حسین تو اٹھا نہ پائے، پاؤں گھسیٹ رہے تھے، خون بہ رہے تھے، امام حسین کے کپڑے خون سے تربتر ہو چکے تھے، علی اکبر کی لاش کاندھے پہ اٹھائے ہوئے تھے، اور جب تک علی اکبر کی لاش لانے نہیں گئے تھے امام حسین کی داڑھی، مونچھ، سر کے بال کالے تھے، اور جب علی اکبر کی لاش کو اٹھا کر کے خیمے کی طرف لائے تو سارے کالے بال سفید ہو گئے تھے، غم کی وجہ سے اتنا بڑا غم ہوا کہ یہ چند لمحوں میں امام حسین کے سارے بال جو سیاہ تھے سفید ہو گئے۔ حسین سے زیادہ غم کس کو ہوگا؟ آج تو ہمیں تھوڑا سا غم ہوا ناشکری کرتے ہیں، تھوڑی سی پریشانی ہوئی اللہ سے شفا کرتے ہیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہ سے کہتے ہیں اللہ تم نے کیا دے دیا، جبکہ امام حسین لاش اٹھاتے کہتے اللہ تجھے قبول فرما، تجھے قبول فرما، اے اللہ میرا شکرانہ ادا کر، اے اللہ اور ہمیں جذبہ عطا فرما، اے اللہ تم مجھ سے راضی ہو گیا، آواز نہیں۔ اسی طرح ساری لاش کو اٹھاتے اور جب امام حسین شہید ہوئے اب تک امام حسین کہہ رہے تھے اللہ تو مجھ سے راضی ہو جا، اللہ تو ہم سے راضی ہے کہ نہیں ہے، اور جیسے ہی حسین کی گردنیں کٹی تو آواز آئی ہے حسین اب تک تو کہتا تھا کہ خدا تو راضی ہے کہ نہیں، اے حسین تو بتا کہ تو راضی ہے کہ نہیں۔ حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہو گیا کربلا کے بعد۔ لوگ اس حسین کی تعریف کیا کرے، نانا جس کے کعبے کو کعبہ ہو۔ قرآن کا اعلان کہ جو بھی مرد ہو چاہے عورت، من عمل صالحا، جس نے بھی اچھے عمل کیے، اور من ذکر و انثی، مرد ہو چاہے عورت، وہ ہوا مومن، اگر وہ مومن ہے تو قرآن کہتا ہے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، اگر وہ مسلمان ہے اچھا عمل کرتا ہے تو قرآن کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں اچھی زندگی دوں گا، اور قرآن کا دعویٰ غلط نہیں ہو سکتا ہے۔ یاد رکھنا زمانہ بدل سکتا ہے، زمین بدل سکتی ہے، آسمان بدل سکتا ہے، لیکن قرآن کا دعویٰ جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے۔
قرآن دعویٰ کر رہا ہے کہ اگر تم مومن ہو جاؤ، نیک عمل کرو تو ہم تمہیں اچھی زندگی دے گے، اور اس کا ویکل ثبوت امام حسین ہے۔ انہوں نے کر کے دکھایا کہ اچھی زندگی گزار رہے ہیں، کہ آج 1400 سال ہونے کے بعد بھی پوری دنیا امام حسین کو یاد کر رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ آپ اپنی مسجدوں کو آباد کیجئے، مسجد کو گرانے، یہ امام حسین کا پیغام ہے۔ اور جو مسجد کے اراکین ہے، میں ان سے گزارش کروں گا کہ آپ مسجد کی طرف نگاہ کیجیے۔ آپ کی مسجدوں میں چند چیز کی بہت ضرورت ہے، آپ اس پہ دھیان دیجیے۔ آپ مصلی بنیے، مقتدی بنیے، مصلی بنیے تب مقتدا بنیے۔ ببلو بھائی کے لیے دعا کر دیجیے۔ مصلی بنے، مقتدی بنے، ٹھیک ہے، پہلے مصلی بنے، نمازی بنے، اس کے بعد مقتدی بنے، امام کی اقتدا کرے، تب مقتدا بنائے گا، تب مقتدا بنائے گا۔ یاد رکھنا، جب تک مصلی اور مقتدی نہیں ہوگے، مقتدا زبانی تو ہو سکتے ہو، دل میں مقتدا نہیں ہو سکتے۔ دل میں مقتدا بننا ہے، اگر دل سے مقتدا بننا ہے اگر، تو تمہیں مصلی بننی ہوگی اور تمہیں مقتدی بننا۔ جب تک مقتدی نہیں بنو گے، امام حسین پوری زندگی نبی کے پیچھے مقتدی رہے اور بچپن میں مصلی رہے، بے مزید نبی کے مقتدی ہو گئے۔ وہ دن آیا کہ آج پوری دنیا انہیں مقتدا مان رہی ہے۔ اس لیے پہلے مصلی بنو، پھر مقتدی بنو، پھر اللہ تمہیں خود ہی مقتدا بنا دے۔ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ مقتدا بنے، نہیں، مصلی اور مقتدی بن جاؤ، اللہ اس کا اعزاز یہ دے گا کہ خدا تمہیں مقتدا بنا دے گا۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو نماز پڑھنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، مسجد کو آباد کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ یہ ہمارے پپو صاحب بولے کہ ببلو صاحب کی دعا کر دیجیے، حیات سے ہے نا؟ اچھا چلیے، حیات سے تو اللہ تبارک و تعالیٰ حیات کے ساتھ مسجد کی بھی حیات لگا، آمین آمین، مسجد میں جانے کی حیات مل جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اللہ دیکھیے ببلو صاحب پورا گاؤں